پاکستان اور قازقستان دو طرفہ تجارت کو $1 ارب تک لے جانے کے لیے پرعزم۔ پاکستان اور قازقستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمت یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب۔ دونوں ممالک کے درمیان 37 معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ کان کنی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں مفاہمت یادداشت کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقوام متحدہ کے امن دستوں کے حوالے سے بھی مفاہمت یادداشت پر دستخط۔ دو طرفہ قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کی دستاویز کا تبادلہ۔ میری ٹائم کے شعبے ٹرانزٹ ریٹ کے معاہدے کی دستاویز کا بھی تبادلہ۔ کسٹم اور ریلوے کے شعبے میں بھی تعاون کی مفاہمت یادداشت کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ترقی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمت یادداشت پر بھی دستخط۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مصافحہ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ تقریب کے آغاز پر دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر قاسم جومارت نے گارڈ آف آنر کا معاہدہ بھی کیا۔ صدر قازقستان نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قازقستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان نے اسپورٹس سینٹر اور یونیورسٹی کے مابین 2 سینٹرز کے قیام کی یادگاری تختی کی نقاب کشائی کی۔ پاکستان قازقستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ خطے میں امن و امان کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ دفاع کے شعبے میں بھی پاکستان کی ترقی عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے۔ صدر قازقستان قاسم جومارت نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ دوست ملک پاکستان کے دورے پر بہت خوشی ہوئی۔ دونوں ممالک مشترکہ اقتدار اور روایات کے امین ہیں۔ پاکستان کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قازقستان کے کسی صدر نے 23 سال بعد پاکستان کا دورہ کیا۔ دورہ دونوں ممالک کے لیے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ صدر قازقستان کے لیے نشان پاکستان کے اعزاز قریبی تعلقات کا عکاس ہے۔ دونوں ممالک توانائی کے شعبے میں بھی تعاون کو مزید فروغ دے سکتے ہیں۔ پاک قازق مشترکہ کوششوں سے اقتصادی تجارتی اہداف حاصل کریں گے۔ طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صدر قازقستان کی ملاقات۔ اسحاق ڈار کا اعلیٰ سطح سیاسی تبادلوں کی بڑھتی رفتار پر پاکستان کی جانب سے تعریف کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی، اقتصادی اور دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور قازقستان نے پائیدار امن، استحکام اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ادھر وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی قازق ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم عالمی ایشوز پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان معاہدوں کی منظوری بھی دی جائے گی۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی میں ملاقات رواں ہفتے ہوگی۔ سوموار کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے روابط ہوئے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے لیے رانا ثناءاللہ نے رابطے کا کردار ادا کیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نواز شریف نے کہا کہ مذاکرات کا دروازہ فراخ دلی سے کھلا رکھیں تو مذاکرات سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایران نے جواں مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔
ایران کے لیے بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات ہیں۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم بولے، پاکستان اور ایران دو جسم ایک روح کی مانند ہیں۔ نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی عالم اسلام کو بہت ضرورت ہے۔ نواز شریف کو پاکستان کی حفاظت کرنے والا ستون سمجھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات اب ترکیہ کی بجائے عمان میں ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے مذاکرات کو ترکی سے منتقل کرنے کی ایرانی درخواست پر اتفاق کیا۔ ایران مذاکرات میں علاقائی ممالک کی براہ راست شمولیت نہیں چاہتا، لیکن اس حوالے سے حکومتی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر بھی کر چکے۔ افغان بگرام ایئر بیس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ قطر العدید ایئر بیس پر $10 ارب لگائے گا۔ امریکہ کا بحیرہ عرب میں ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی F-35 طیارے نے ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی ڈرون امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کی طرف آ رہا تھا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی ڈرون مار گرانے سے قبل مشن پورا ہو چکا تھا۔ شاید 129 ڈرون بین الاقوامی پانیوں میں اپنے معمول کے مشن پر تھا۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں ایرانی پاسداران انقلاب کی کشتیوں نے امریکی جھنڈے والے بحری ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی فرم کے مطابق عمان کے شمال میں 3 ایرانی گن بوٹس نے ٹینکر کا پیچھا کیا۔ واقعے کے فوری بعد امریکی جنگی جہاز نے ٹینکر کو حفاظت کے لیے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ ادھر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بحری جہاز بغیر اجازت ان کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ لاڑکانہ کے گاؤں بہاول جت الکا ڈوکری کا دورہ۔ مقامی افراد نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ صدر ورلڈ بینک کا سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام کے تحت تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ۔ اجے بنگا مقامی افراد میں گھل مل گئے اور ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ ورلڈ بینک صدر اجے بنگا کی مراد علی شاہ کے ساتھ موہنجو داڑو بھی آمد۔ موہنجو داڑو میوزیم کا دورہ، آثار قدیمہ کا جائزہ، اسٹوپا کا معائنہ کیا۔ صدر ورلڈ بینک نے قدیم گلیوں میں چل کر تاریخی ماحول کا جائزہ لیا۔ معزز مہمان نے بونیڈو پر مائی بھاگی کاتھری گیت کی دھن سنی۔ سندھ اسمبلی میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایشیا ریجن کانفرنس۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ جمہوریت کی مضبوطی اور مسائل کے حل کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم ناگزیر ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے استحکام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ دنیا فیصلہ کن عالمی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ سندھ سیلاب، خشک سالی اور ماحولیاتی زوال سے شدید متاثر خطہ ہے۔ اعتماد جمہوریت کی بنیاد ہے جو شفافیت اور جواب دہی سے فروغ پاتا ہے۔ مضبوط پارلیمان ہی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہوتی ہے۔ شمولیت کے بغیر جمہوریت کمزور پڑ جاتی ہے۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، 14,800 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 5,29,162 پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 4,53,671 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $148 اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $5,064 پر پہنچ گیا۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 109 روپے کے اضافے سے 9,200۔ لاہور میں بسنت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا، شہری بھرپور تیاریوں میں مصروف، دکانداروں نے خریداروں سے منہ مانگے دام مانگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب کی ثقافت بہت خوبصورت ہے، شہری بسنت کے موقع پر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ یوکرین کے روس پر حملے، یوکرین نے روس کے سرحدی شہر بیلگورود میں توانائی مراکز کو نشانہ بنایا اور جزوی بلیک آؤٹ بھی ہو گیا۔ گورنر ویچسلاو کلاؤڈکوف کے مطابق متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے۔ حملوں کی وجہ سے رہائشی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب روس بھی یوکرین کے بجلی اور حرارتی نظام کو نشانہ بنا رہا ہے۔